अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अपने सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। और आज की इसी दुआ के साथ आज की कहानी जन्नत के किस्से कहानियों का आगाज़ करते हैं। आज की पहली कहानी मेरे साथ शेयर की है सुंबल ज़फ़र ने, जो कि यूके में रहती हैं। वो कहती हैं कि अब उनकी एज इस टाइम 55 इयर्स ओल्ड है और ये बात तब की है जब उनकी शादी हुई थी। उनके हस्बैंड यूके में रहते थे और जब उनकी शादी हुई तो वो 6 माह अपनी मिसेस के पास रहे और फिर उसके बाद वो दोबारा यूके चले गए। उन्होंने बाहर जाने के 2-3 साल के बाद यानी कि सुंबल को भी अपने पास बुला लिया और सुंबल भी चली गई। वो कहती हैं कि जैसे ही मैं उधर गई तो उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ डेली उनकी जॉब के बाद कहीं घूमने फिरने के लिए हम लोग जाया करते थे। तो एक दफ़ा हम लोग किसी पहाड़ी इलाके वाली साइड पर गए हुए थे और उधर हम लोग बैठे हुए थे, काफ़ी स्नो भी थी उधर। तो अचानक से मैंने क्या देखा कि पहाड़ी है और उसके ऊपर काफ़ी स्नो यानी कि बर्फ़ है और उस पहाड़ी के पीछे से एक बच्चा मुझे नज़र आया और वो बच्चा मुझे देख रहा है। बच्चा खासा खूबसूरत था। मैंने उस बच्चे को देखा तो वो बच्चा मुझे देखकर छुप कर हंसने लगा और फिर थोड़ी देर के बाद वो बच्चा फिर पीछे छुप जाता। मैं बड़ी हैरान होती कि ये बच्चा कौन है पहाड़ियों पर, इधर दूर दूर तक ऐसे कोई नहीं है सीन के बच्चे यूं छुप कर देखें। हमारे अलावा बहुत कम लोग थे और जितने लोग थे उनके साथ बच्चे वगैरह नहीं थे। अब उसने दोबारा मुझे छुप कर देखा। मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि ये देखो ये बच्चा कौन है जो हमें बार बार छुप कर देख रहा है और हंस रहा है। मेरे हस्बैंड को वहाँ कोई बच्चा नज़र नहीं आया। खैर थोड़ी देर के बाद हम लोग चले गए। उसी रात मुझे ख्वाब में वो बच्चा नज़र आया। वो बच्चा इसी तरह मुझे छुप के देख रहा है और हंस रहा है। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि ये क्या, ये बच्चा आखिर ख्वाब में भी, सुबह मैं उठी तो हैरान हुई कि ये बच्चा ख्वाब में भी मेरे आया है। खैर मैंने सोचा कि शायद मेरे जहन में ये बात है, इसलिए मैंने इस चीज़ को ज़्यादा नोटिस नहीं किया। उसी दिन मैं दोबारा जब रात को सोई तो रात ख्वाब में दोबारा वही बच्चा मेरी ख्वाब में आया और इस दफ़ा वो मेरे घर में मौजूद है और मेरी विंडो से मुझे खड़े होकर कर्टन्स के पीछे से छुप के देख रहा है और फिर छुप जाता है। इसी कश्मकश में जब वो कहती है मेरी आंख खुली तो मैंने देखा तो मेरे वो जो रूम में कर्टन लगे हुए थे, पर्दे लगे हुए थे, वो पर्दे हिल रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मैंने अपने हस्बैंड को जगाया और कहा कि देखें पर्दों के पीछे कौन है। उन्होंने जैसे ही जाकर देखा तो पर्दे के पीछे एक सफ़ेद बिल्कुल वाइट कलर का एक चूहा था। जैसे उन्होंने पर्दों को हटाया वो चूहा भाग कर कहीं गायब हो गया। अब बहुत ज़्यादा मैं डर गई। मेरी शादी को 6 साल गुजर गए थे और 6 साल तक मेरे घर औलाद नहीं थी। बहुत दम दरूद बहुत कुछ करवाने के बाद मेरे घर में एक बेटे की पैदाइश हुई और मैं हॉस्पिटल में थी। अचानक से मेरे बेटे को पैदा हुए अभी दूसरा ही दिन था तो मेरे मेरे बेटे ने बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। उसका रोना नॉर्मल नहीं था, डॉक्टर भी डर गए थे। उन्होंने उसे काफ़ी मेडिसिन दी, उसको इंजेक्शन लगाए कि वो सो जाए, लेकिन मेरा बेटा सोने का नाम नहीं ले रहा था। सारा दिन रात तक उसकी यही कंडीशन थी। फिर मेरे शोहर कहीं से किसी अल्लाह वाले से पानी दम करवा कर लाए और बच्चे के मुंह पर उस चीज़ के थोड़े थोड़े छींटे मारे और उसके गले में एक तवीज़ डाल दिया। खैर हम लोग घर चले गए। उसके बाद मेरे साथ कुछ इस तरह हुआ कि मेरा जो बेटा था वो भी सिर्फ 5 डेज़ का था और 5 डेज़ का बच्चा आप खुद सोचेंगे किस तरह होता है। वो बिल्कुल सोया होता है, उसे दुनिया की होश ही नहीं होती। मेरा बेटा मुसलसल अपनी टांगें चलाता था और अपने हाथ चलाता रहता था, यानी कि हिलाता रहता था। ये सब कुछ देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी। मुझे अपने घर में अजीबोगरीब सिम्टम्स भी नज़र आती थी, जैसे हमारे अलावा भी घर में कोई मौजूद है। इसी तरह अब आकर मेरे बेटे की एज 10 साल हो गई है और 10 साल की उम्र तक मेरा बेटा मुसलसल सारा दिन चलता है, सारा दिन हाथ पाँव चलाता है। और बहुत से बुज़ुर्गों के पास उनको इंग्लैंड में उधर लेकर गए हैं हम, लेकिन हर कोई यही बताता है कि जिस हॉस्पिटल में ये पैदा हुआ था
اس ٹائم اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، جبکہ میرا یہ ماننا ہے کہ وہ جو بچہ مجھے خواب میں نظر آیا تھا وہی بچہ میرے بیٹے کے اوپر آ گیا ہے اور اس کو سارا دن تنگ کرتا ہے۔ پھر ہم ایک اور اللہ والے کے پاس گئے۔ جب ہم اس کے پاس گئے تو انہوں نے مجھے سارا واقعہ بتایا جو میرے ساتھ پیش آیا تھا، کہ جس طرح میں پہاڑی علاقے میں گئی تھی تب سے لے کر اب تک وہ میرے بچے کے اوپر غالب آیا ہوا ہے۔ وہ میرے بچے کو سارا دن چلاتا ہے، اب بھی سارا دن اگر وہ بیٹھ جائے تو اس اپنی ٹانگوں اور بازوؤں کو مسلسل ایسے ہلاتا ہے جیسے کوئی شخص سائیکل چلاتا ہے، اپنے منہ کو بھی ہلاتا ہے۔ ابھی تک وہ بچہ ٹھیک نہیں ہوا۔ ہم نے بہت سے عاملوں کے پاس اس کو لے کر گئے، بہت سے بزرگوں کے پاس لے کر گئے، لیکن وہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ پھر میرے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ میری بیٹی کی ایج 6 ایئرز اولڈ ہے اور وہ بولتی نہیں ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی بولتی نہیں ہے۔ میرا بیٹا سٹل اسی طرح ہے۔ ہر عامل یہی بتاتا ہے کہ یہ اس کے اوپر ایک چھلاوے کا بسیرا ہے۔ وہ جو عامل تھے جنہوں نے مجھے میری ساری سٹوری بتا دی تھی، انہوں نے یہی کہا کہ جس ہاسپٹل کے روم میں تم ایڈمٹ تھی ادھر اس چھلاوے کا بسیرا تھا اور اس نے تمہارے بچے کو پکڑا ہوا ہے۔ بہت مشکل ہے کہ وہ تمہارے بچے کی جان چھوڑے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ میرے گھر اور بھی اولاد پیدا ہو، لیکن اس خوف سے میں ڈر جاتی ہوں کہ جیسے میرے پہلا بیٹا اور بیٹی کی حالت ہوئی ہے اسی طرح کہیں میرے تیسرے بچے کی بھی حالت نہ ہو۔ میں یہ سوچ کر بھی ڈر جاتی ہوں کہ میرے گھر میں کوئی اور اولاد پیدا ہو۔ میں ان کو دن رات اذیت میں دیکھ رہی ہوں۔ میرا بڑا بیٹا جو 10 سال کا ہے وہ بہت اذیت میں ہے۔ وہ چھلاوا ہر ٹائم اس کے کندھوں کے اوپر ہے، اس کو بھگاتا ہے، اس کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کو باقاعدہ تنگ کرتا ہے، وہ تھک جاتا ہے۔ ہم اس کو نیند کی ٹیبلٹس دیتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں، بمشکل آدھا گھنٹہ ہی نکالتا ہے اور اس کے بعد وہ پھر جاگ جاتا ہے۔ یہ کہانی تھی سنبل ظفر کی جو انہوں نے میرے ساتھ یوکے سے شیئر کی۔ آئی ہوپ لسنرز اس کہانی سے آپ لوگوں کو ضرور کوئی نہ کوئی سبق حاصل ہوا ہوگا۔ لوگ اس چیز کو انجوائے کرنے کی سینس میں لیتے ہیں کہ ہم پہاڑی علاقوں میں جا رہے ہیں، لیکن ایسی جگہیں بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ ایسی جگہوں سے بچ کے رہیں۔ آپ اور جگہوں پہ بھی جا کر انجوائے کر سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کو بھی سیو کریں اور آنے والی جو زندگیاں ہیں جو ہم لوگوں کے ساتھ جڑی ہیں ان کو بھی سیو کریں۔ بہت شکریہ۔ آج کی دوسری کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے وقاص احمد نے یوکے سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ یہ کہانی میں جس شخص کی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ ایک گورنمنٹ سیکٹر میں جاب کرتا تھا، اور اس کی جو جاب تھی وہ کچھ اس طرح تھی، جو بھی ادھر ایونٹس ہوتے تھے وہ ادھر جا کر، مطلب کہ گارڈ کی جاب تھی اس کی، ہر جگہ پہ وہ گارڈ کا کام کرتا تھا اور ایک دفعہ اس کی جو جاب تھی وہ اس طرح تھی کہ ادھر کسی اسٹیڈیم میں ایک شو تھا، یعنی کچھ ادھر شو تھا یعنی کنسرٹ تھا کوئی، اور اس کی وہاں پہ ڈیوٹی تھی، اور اس کو یہ کہا گیا تھا کہ تم نے 3 دن پہلے ہی ادھر جا کر ساری تیاریاں وغیرہ کرنی ہیں اور جو تیاریاں ہو رہی ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ وہ شخص ادھر چلا گیا، اس نے جا کر ساری ادھر ڈیوٹی دی۔ وہ رات کو ڈیوٹی دیتا تھا، دن کو ڈیوٹی دیتا تھا اور آدھی رات کو جا کر کہیں وہ سوتا تھا۔ ایک دن وہ سویا ہوا تھا کہ اچانک اس کو لگا کہ اسٹیڈیم میں جو روم بنے ہوتے ہیں دوسرے والے روم میں کچھ چل رہا ہے، لیکن وہ بہت حیران تھا کہ اس کے علاوہ ادھر کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک اور گارڈ تھا لیکن وہ اس دن چھٹی پہ تھا، نیکسٹ ڈے کنسرٹ ہونا تھا۔ اس نے کہا میں اٹھ کے دیکھتا ہوں اتنی تیاری ہوئی ہیں، کوئی چور وغیرہ نہ ہو یا کچھ نشے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہیں وہ نہ ہو۔ وہ دوسرے روم میں گیا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ نہایت قداور قد کا ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے اور اس کو کہتا ہے تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم ادھر سے چلے جاؤ، اگر دوبارہ ادھر نظر آئے تو تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ شخص بہت زیادہ ڈرا اور اس نے اپنے باس کو کال کی اور کہا کہ میرے ساتھ تو ایسا واقعہ پیش آیا ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ میں ادھر 1 سیکنڈ بھی نہیں رک سکتا، اگر میں رکا تو میری جان کو خطرہ ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں وہ تمہارا وہم ہے، تم نیند میں ہوگے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں ایسا ہے، میں نے اسے خود دیکھا ہے، میں نیند میں نہیں تھا۔ نیکسٹ ڈے صبح کے ٹائم وہ شخص دوبارہ اٹھا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس 7 والے روم کا دروازہ بار بار کھل رہا ہے اور بند ہو رہا ہے۔ جیسے وہ اس دروازے کو لاک لگانے کے لیے گیا تو وہ شخص اس دروازے کے درمیان میں کھڑا ہوا تھا اور اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ تم ابھی تک ادھر سے گئے نہیں ہو، اگر تم دوبارہ مجھے ادھر نظر آئے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ کیونکہ اس کو جب اس نے پتہ کروایا اس شخص نے کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، وہ کسی مولوی کے پاس گیا تو پتہ لگا کہ وہاں پہ کرسچین مخلوق تھی
اور یہ مسلمان تھا، یہ نماز بھی پڑھتا تھا، اللہ کا نام بھی لیتا تھا، اس طرح ان کو ڈسٹربنگ ہو رہی تھی۔ اس لیے انہوں نے اس کو یہ کہا کہ تم ادھر سے چلے جاؤ، اگر تم ادھر رہو گے تو ہم تمہاری جان کو خطرہ دے دیں گے۔ وہ شخص پھر ادھر 3 دن کے بعد، 3 دن بھی اس نے بڑی مشکل سے گزارے، وہ ادھر سے وہ چلا گیا۔ اس کے باس نے اس کو ادھر سے، جو بھی وہ تھے، انہوں نے اس کو ادھر سے کہا کہ اب تمہاری ڈیوٹی ہم کسی اور جگہ کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، ادھر کنسرٹ ہوا، جو بھی ہوا، باقی کیا کہانی ان کے ساتھ پیش آئی وہ یہ نہیں جانتے۔ یہ کہانی تھی وکاس کی، جو انہوں نے میرے ساتھ یوکے سے شیئر کی۔ بہت شکریہ وکاس اپنی کہانی بھیجنے کے لیے۔ اور لسنرز، یہ تھیں آج کی کچھ کہانیاں، آپ کو کیسی لگیں اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ اور آج کا اچھا میسج میں یہ دینا چاہتی ہوں کہ اپنے والدین سے بہت زیادہ محبت کریں، ان کا خیال رکھیں، ان سے پیار کریں اور ان سے سخت آواز میں بات مت کریں۔ اللہ پاک میرے اور ہم سب کے والدین کی لمبی زندگی کرے، صحت تندرستی والی۔ اور اگر میرے چینل کی کہانیاں آپ کو اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ اور جنہوں نے ابھی تک میرے ساتھ اپنی کہانیاں شیئر نہیں کی، وہ ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی پہ اور کمنٹ باکس میں بھی اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ تو لسنرز، اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔